کل الطعام، ہر کھانا جو حلال ہمیشہ رہا ہے، پاک اور طیب کھانا ہم نے حلال کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، انہوں نے اپنے طور پر تقوی کے لیے یا کچھ نقصان دہ چیزیں یا اپنے طور پر کچھ چیزیں اپنے اوپر جو حرام کر لی تھی نہیں کھاتے تھے، علی نفسہ، صرف اپنے اوپر، بنی اسرائیل کے لیے نہیں، من قبل ان تنزل التورات، وہ بھی توریت نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل نے ایسا، حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا تھا توریت نازل ہونے سے پہلے، قل فأتوا بالتورات، ذرا لے کر آؤ تورات، جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا کیا وہ تورات میں لکھا ہوا؟ یہ تو اس کے پہلے کی بات، اور آنے کے بعد وہ بھی کھانے لگے تھے۔ فتلوہا، ذرا تلاوت کر کے بتاؤ اگر توریت میں وہ چیزیں ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ زانی کو رجم کرنے کی سزا توریت میں لکھی ہوئی ہے، وعندہم التورات فیہا حکم اللہ، ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لاؤ زانی کو کیا کرنا، تمہاری کتاب اٹھا کر لاؤ اور پڑھو، تو اس پہ چھپا کر انگوٹھا رکھ کے وہ پڑھنے لگے۔ عبداللہ ابن السلام کہنے لگے یہ جھوٹے ہیں، چھپا رہے ہیں، زنا کی سزا دیکھو اللہ کی کتاب توریت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے، جو قرآن کی باتیں، ایمان کی باتیں، گیان ایمان کی باتیں، حدود کی باتیں یہودی اور عیسائی توریت کی چھپا رہے تھے، آج وہی حرکت امت مسلمہ میں کچھ لوگ کرنے لگے ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 مرتبہ معروف طریقے پہ روکنا اور 2 مرتبہ نہیں روکے تو تسریح بے احسان کر دینا، اس کے بعد فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، 2 مرتبہ عقد جدید کرنے دینا۔ 40 منٹ کی ویڈیو میں بتایا، بہت سارے مسلم علماء اس 2 رجوع کو، اس 2 عقد جدید کے حق کو گویا کہ انہی یہودی علماء کی طرح جان بوجھ کر غلطی کر رہے اسے مٹا دے رہے، اور بہت سارے جوڑوں کو جو چھونے کے بعد طلاق دے رہے ان کو 2 رجوع سے، 2 عقد جدید سے دور کر دے رہے۔ یہ اللہ کی حدود کے کھلواڑ کرنے والے، چھپانے والے، اسے منسوخ سمجھنے والے، منسوخ کرنے والے، اس پر اس چھوئے ہوئے جوڑے کو جس نے ذالکم قولکم بیفواہکم ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا، اس کو رجوع نہیں کرنے دے رہے، یہ سب کے سب اللہ کی حدود کو چھپا رہے ہیں، ان یہودی علماء کی طرح غلطی کر رہے، اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ قل فأتوا بالتورات، لے کر آؤ تورات، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، پڑھو۔ اللہ نے پریکٹیکلی اللہ کے رسول کے ذریعے کروایا زنا کی سزا میں، اور طلاق کے حدود کے تعلق سے امت مسلمہ کے ڈھیر سارے علماء فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ قل فأتوا بالتورات، لے کر آؤ تورات، قل فأتوا بالقرآن، قرآن لے کر آؤ، فتلوہا، تلاوت کرو۔ الطلاق مرتان، امام بخاری وہی تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، من جوز الطلاق الثلاث من اجاز الطلاق الثلاث، ترجمۃ الباب باندھا، اور اس کے بعد اللہ تو کہہ رہا الطلاق مرتان، کس نے 3 طلاق حلال کر دیا، کس نے 3 طلاق کو جائز کر دیا، کس نے اجازت دے دی، کس کی تجویز ہے؟ اللہ تو وقال اللہ، آگے لکھتے ہیں امام بخاری، الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے، الگ الگ مرتبہ، دونوں مرتبہ رجوع ہے عدت کے اندر، عدت میں رجوع نہیں کہ تو دونوں مرتبہ عقد جدید ہے۔ فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، اب جس نے طلاق 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 ایک ساتھ کہا تھا، تینوں طلاق اگر نافذ کر دیا جائے، حضرت عمر نے نہیں کیا تھا، ہم نے بتایا، جو لوگ آج نافذ کر رہے، اگر نافذ کر دیا جائے تو 2 رجوع کی جو آیت اس کے لیے منسوخ ہو گئی، 2 عقد جدید کی آیت فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، یہ اس کے لیے منسوخ ہو گئی۔ قل فأتوا بالقرآن، لے کر آؤ قرآن، پڑھو ذرا، فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، یہ آیت اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ آیت ہے کہ نہیں؟ اور 2 مرتبہ تصریح باحسان کے بعد دونوں مرتبہ عقد جدید ہے، اس کے بعد آخری رخصتی ہے، یہ سورہ طلاق میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ یہ باتیں تم کیوں نہیں، اسے کیوں چھپا لیتے ہو؟ قرآن لے کر آؤ، اسے کیوں چھپا لیتے ہو؟ امام بخاری نے یہی بتایا ہے، اور بھی تمام لوگوں نے بتایا، کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اللہ انہیں عقل دے۔ اور طلاق کی آیتیں سورہ بقرہ میں اور کئی جگہ پر بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں لعلکم تعقلون، ہو سکتا ہے عقل سے کام لو، اللہ ان کی عقل کو کھول دے، تیری حدود کی طرف آنے کی توفیق دے۔ اقوال الرجال، رائے، فتاوی، قیاس اور فقہ کی کتابوں کی بجائے تیرے حدود کی طرف آنے کی توفیق دے۔ جیسے غلطی کی تھی قل فأتوا بالتورات، یہودی علماء نے، عیسائی علماء نے، ان سے کہا گیا توریت لے کر آؤ، اور جب لے کر آئے فتلوہا، تلاوت کرنے لگے تو پھر خیانت کرنے لگے، پھر چھپا کے پڑھنے لگے۔ ابھی بھی ان علماء کے پاس جاؤ،
الطلاق مرتان آیتیں یہ سب پڑھو، اس کے بعد 2 طلاق اور 2 رجوع اور پروسیجر گزرنے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اب تیسرا طلاق دے گا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، کہ اب احکام آئیں گے تو وہ ایک ساتھ ہی لے کر آ جاتے ہیں۔ اس پورے اللہ کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے حدود کے پروسیجر کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ 2 عقد جدید کو یا 2 رجوع کو، اور عدت کے اندر رجوع کرنے، صرف ایک طلاق میں رجوع نہیں ہے، من قبل ان تمسوہن عدت نہیں ہے، فما لکم علیہن من عدہ، عدت نہیں تو رجوع نہیں، باقی جس طلاق میں عدت ہے تو رجوع ہے۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ فمن افترا قل فأتوا بالتورات، لے کر آؤ تورات، تلاوت کرو، اور یہودی علماء لے کر آئے اور پھر چھپانے لگے۔ آج یہ بھی چھپاتے، نہیں چھپا سکتے، آج اینڈرائڈ کا زمانہ، فون کا زمانہ، نیٹ کا زمانہ، ہر جگہ کھول کے بتا دیا جائے گا۔ کل تک تم چھپاتے رہے، اب تم نہیں چھپا سکتے۔ قرآن کی باتیں ظاہر ہوگی، کھلے گی، سب کے سامنے آئے گی۔ اللہ کی حدود واضح ہیں۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، تمہیں سیدھے صاف طریقے صراط مستقیم پہ چھوڑ جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس دین کے اندر چلتے ہوئے رات کے اندھیرے بھی دین کے اجالے کی طرح ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اپنے آپ سے ہلاک ہونا چاہتا ہے وہی ہلاک ہوگا، جو خود ہلاکت میں جا کے گننا چاہتا ہے۔ عوام کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حدود بندے نے کھول کے بتایا، لیکن ان کو تو معلوم ہے، علماء کو جان بوجھ کر اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اللہ کے حدود کے ساتھ کھلواڑ کر رہے۔ تو جب یہودی اور عیسائیوں سے کہا گیا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، توریت لے کر آؤ، فَاتْلُوهَا، تلاوت کرو، تو چھپانے لگے اللہ کی حدود۔ طلاق کی حدود اللہ کی قسم یہ لوگ چھپا رہے ہیں، اپنے مسلک کے لیے، اپنے فرقے کے لیے، اپنے جماعت کے لیے، اپنے امام کی طرف جو بات منسوب ہے اس کو بچانے کے لیے اللہ کی حدود کے ساتھ کھلواڑ کر رہے، ضائع کر رہے، اللہ کے آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے۔ اللہ انہیں توفیق عطا کرے۔ قل فأتوا بالتورات، توریت لے کر آؤ، تلاوت کرو، انہیں قرآن بلاؤ، جب تلاوت کرو لے کے چلے جاؤ تو مجرمانہ سکوت اختیار کرتے۔ اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن لاؤ، پڑھو، اللہ کے حدود پر چلو، اقوال الرجال کو چھوڑ دو۔ فمن افترا علی اللہ کذبا، اور جو اللہ کے کلیئر کٹ حدود ہونے کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے۔ فلاں امام نے کہا تھا، ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں، سچی حدیثوں میں کہیں نہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین کے سچے قضیات میں، ان کی سیرت کے واقعات میں کہیں نہیں، اور فقہ کی کتابوں میں پتہ نہیں کس نے لکھ دیا، کیسے لکھا ہوا ہے۔ فمن افترا علی اللہ کذبا، اللہ کے نام سے جتنے بھی جھوٹ باندھا ہے، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ انہوں نے گڑھا تھا دین کے معاملے میں، پہلے تو سوال المسئلۃ النازلہ پیش آیا نہیں، پریکٹیکلی زندگی میں کسی کے ساتھ سوال گڑھا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ ہول سیل میں نیٹ کے اوپر فتویٰ کے کورس سے گڑھو سوال، گڑھو جواب۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دین کے معاملے میں جتنا من گڑت سوال اور جواب گڑھے تھے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، فمن افترا، جو جھوٹ باندھے گا، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ قرآن چھوٹی سی کتاب، بہت بڑی کتاب ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، بہت وسیع آیتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ، اس کے موتی ختم نہیں ہوتے۔ ہاں، 550 صفحات کے اندر لکھ دی گئی، اوراق کے اوپر ایک ہاتھ میں اٹھا لیتے، اتنی چھوٹی کتاب، لیکن باتیں بہت بڑی ہیں۔ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس کے حدود کی طرف کیوں نہیں آتے؟ فمن افترا علی اللہ الکذب، جو کوئی جھوٹ باندھے گا اللہ پر اور اللہ کے حدود کو چھوڑ کر اقوال الرجال کے پیچھے بھاگے گا، من بعد ذلک، اللہ نے حق قرآن میں حدود اللہ فائنل لاسٹ ریویلیشن قرآن میں بیان کر دیا۔ فاولئک هم الظالمون، ایسے ظالم ہیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ بھی ظالم ہے، ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ کئی جگہ پر اللہ نے بیان کیا ہے، قل صدق اللہ، کہہ دو اللہ نے سچ کہا، اللہ کے حدود سچے ہیں، پکے ہیں، اچھے ہیں، صحیح ہیں۔ اے یہودیو تم بھی سن لو، اے علماء سو تم بھی سن لو، امت مسلمہ کے، اے اللہ کے حدود کے بدلنے والے، منسوخ کرنے والو، اللہ کے حدود کو چھپانے والو، یہودیوں کی طرح غلطی کرنے والو، قل ان سے کہہ دو صدق اللہ، اللہ نے تو سچ کہا ہے۔ الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ہے، دونوں مرتبہ پچھتانے کا حق ہے، رجوع کا عدت میں حق ہے، اور عدت میں رجوع نہیں کیے تو پھر عقد جدید کا حق ہے۔ فلا تعدلوہن، تم منع مت کرو۔ کیسے ایک ساتھ؟ ذالکم قولکم بافواہکم، ایک ساتھ 3 مرتبہ ایک عدت میں طلاق کہہ دینے کو اسے رجوع نہیں کرنے دے رہے، اسے عقد جدید نہیں کرنے دے رہے۔ فلا تعدلوہن، روڑے کیوں بن رہے تم؟ ہاں، کیوں ایسا کر رہے ہو؟
قل صدق اللہ، اللہ نے طلاق کے جو اصول، جو حدود قرآن میں بیان کر دیے، طلاق کے، نکاح کے، وراثت کے، لین دین کے، آپسی معاملات کے، بڑی سختی سے اللہ نے بیان کیا۔ نبی نے بھی چینج نہیں کیا۔ تم کون ہوتے ہو چینج کرنے والے؟ ائمہ اربعہ کون ہوتے ہیں چینج کرنے والے؟ خلفائے اربعہ نے بھی چینج نہیں کیا، اور حقیقت میں ائمہ اربعہ نے بھی چینج نہیں کیا۔ ان کی ناموں سے کچھ غلط فتاوے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے تم اللہ کی حدود کو مت روندو۔ قل صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ ہاں، حضرت ابراہیم مسلم حنیف تھے، تم حنفی مسلم کب سے بن گئے؟ کیسی عقل ہو گئی تمہاری؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔